اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها
لك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. لگا فرمائے کیا تھا جتنا تقاضا رضا کے روضے پر، کیا تھا جتنا تقاضا رضا کے روضے پر، ملا ہے اس سے زیادہ رضا کے روضے پر. کیا تھا جتنا تقاضا رضا کے روضے پر، ملا ہے اس سے زیادہ رضا کے روضے پر، ملا ہے اس سے زیادہ رضا کے روضے پر. اور یہ بھی مطلب ہے لگا فرمائے کہ میں مانگتا ہوں ہمیشہ رضا کے روضے پر، میں مانگتا ہوں ہمیشہ رضا کے روضے پر، میں مانگتا ہوں ہمیشہ رضا کے روضے پر. کرم کا بہتا ہے دریا رضا کے روضے پر، کرم کا بہتا ہے دریا رضا کے روضے پر، کرم کا بہتا ہے دریا رضا کے روضے پر. اور مدینہ و نجف و کربلا ملیں گے وہیں، مدینہ و نجف و کربلا ملیں گے وہیں. ضرور کعبہ بھی ہوگا رضا کے روضے پر، ضرور کعبہ بھی ہوگا رضا کے روضے پر. مدینہ و نجف و کربلا ملیں گے وہیں، ضرور کعبہ بھی ہوگا رضا کے روضے پر. شعر ملازہ فرمائیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم جائیں گے ضرور ایک دن، ہمیں یقین ہے وہاں جائیں گے ضرور ایک دن، ہمیں یقین ہے وہاں جائیں گے ضرور ایک دن کہ دل رکھا ہے ہمارا رضا کے روضے پر. ہمیں یقین ہے وہاں جائیں گے ضرور ایک دن کہ دل رکھا ہے ہمارا رضا کے روضے پر. ایک مطلب اشارہ ملازہ فرمائیں کہ دل رکھا ہے ہمارا رضا کے روضے پر. زباں کو ورد اگر تیرا نام ہو جائے، زباں کو ورد اگر تیرا نام ہو جائے، زباں کو ورد اگر تیرا نام ہو جائے، پھر ایک سانس میں قرآن تمام ہو جائے، پھر ایک سانس میں قرآن تمام ہو جائے. زباں کو ورد اگر تیرا نام ہو جائے، پھر ایک سانس میں قرآن تمام ہو جائے. شعر ملازہ فرمائیں کہ درے رضا پا گزارے جو زندگی اپنی، درے رضا پا گزارے جو زندگی اپنی، حیات اس کی حیات دوام ہو جائے، حیات اس کی حیات دوام ہو جائے، حیات اس کی حیات دوام ہو جائے. اور میں اس خیال سے ایک شعر بھی نہیں کہتا، میں اس خیال سے ایک شعر بھی نہیں کہتا، ادب کے شہر میں میرا بھی نام ہو جائے، ادب کے شہر میں میرا بھی نام ہو جائے، ادب کے شہر میں میرا بھی نام ہو جائے. اور بروز حشر سناؤں رضا کو مدح رضا، بروز حشر سناؤں رضا کو مدح رضا. یہ خواب میرا حقیقت کے نام ہو جائے، یہ خواب میرا حقیقت کے نام ہو جائے، یہ خواب میرا حقیقت کے نام ہو جائے. اور مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ بروز حشر سناؤں رضا کو مدح رضا، یہ خواب میرا حقیقت کے نام ہو جائے. اور اگر بیان ہو عظمت رضا کی اے کوثر، ایک دودھ پڑھیں محمد و آل محمد پر.
بروز حشر سناؤں رضا کو مدح رضا، یہ خواب میرا حقیقت کے نام ہو جائے، یہ خواب میرا حقیقت کے نام ہو جائے، اگر بیان ہو عظمت رضا کی اے کوثر، اگر بیان ہو عظمت رضا کی اے کوثر، تو عمر نوح بھی شاید تمام ہو جائے، تو عمر نوح بھی شاید تمام ہو جائے، تو عمر نوح بھی شاید تمام ہو جائے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سامن الحجج، غریب الغرباء، معین الضعفاء، غریب طوس، امام الرؤوف، عالم آل محمد، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے المناک ایام میں اس غم و علم کی تاریخ کی مناسبت سے وارث غم سرکار حجت حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تمام دوستداران رسول اور آل رسول علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ معبود کرونا وائرس جیسی وبا کو جلد از جلد ختم کر دے، تاکہ حالات سازگار ہوں اور دنیا بھر سے عاشقان اہل بیت اطہار علیہم السلام مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے سفر طے کر سکیں، آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چند اہم مطالب میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں اور حاضرین کی خدمت میں جو مختصر تعداد میں یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حسب عادت قرآن کریم کی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ نبی اعظم نے فرمایا تھا، ان اردتم عیش السعداء و موت الشہداء، حدیث طولانی ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سعادت مند زندگی ہو، اگر تم خوشبخت ہونا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت شہداء کی موت جیسی موت ہو، پھر حدیث کہتی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ روز آخرت تمہیں آتش جہنم سے نجات ملے، پیغمبر نے فرمایا تو قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ ابھی حسین لب و لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی۔ خود جس امام حمام کے نام سے منسوب یہ مجلس عزا ہے، یعنی امام علی رضا علیہ السلام، مولا امام رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، من اراد العلم، جو شخص خود کو زیور علم سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ عالم بنے، امام فرماتے ہیں اسے قرآن میں غور و فکر کرنا ہوگا، فَلْيُثَوِّرِ القرآن، قرآن کے صفحات میں اسے غور و خوض کرنا ہوگا، ورق گردانی کرنی ہوگی اور قرآن مجید سے لو لگانی ہوگی۔ تمام ائمہ اطہار علیہم السلام کی طرح امام علی رضا علیہ السلام کی عبادی سیرت، قرآنی سیرت، اجتماعی سیرت، سیاسی سیرت ہم عاشقان حضرت امام رضا علیہ السلام کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے۔ آپ کی زندگی کا لہجہ لہجہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں امام رضا علیہ السلام کی قرآنی سیرت کے سلسلے میں صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں، جب آپ
خراسان کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام رضا دوران سفر ہر روز 10 جز قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ گویا 3 دنوں میں امام علی رضا علیہ السلام سفر کے عالم میں قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں جائزہ لینا ہوگا ہم قرآن سے کتنا مانوس ہیں۔ وہ قرآن جو لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے وجود کو حیات نو عطا کرنے کے لیے قلب پیغمبر پر کتاب عظیم بن کر نازل ہوئی، وہ کتاب وہ آج مردوں سے یا مخصوص ہو گئی، یا پھر ماہ مبارک رمضان میں حسب توفیق آج کا مسلمان قرآن کریم کی ورقگردانی کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن مردوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن زندہ دل انسانوں کی کتاب ہے، اور اپنے وجود کو حیات نو اگر انسان عطا کرنا چاہے تو اسے قرآن کریم سے وابستگی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ قرآنی سیرت ہے کس کی؟ امام علی رضا علیہ السلام کی۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی عبادی سیرت کا آپ مطالعہ کریں۔ نماز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں امام رضا غریب، یہاں تک کہ مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا نماز کے 3 اوقات، اول وقت نماز ادا کی جا سکتی ہے، وسط وقت نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور آخر وقت نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ امام نے فرمایا جب انسان اول وقت نماز ادا کرتا ہے تو اس کا حساب اتنا زیادہ ہے کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر وسط وقت انسان نماز ادا کر رہا ہے تو واجب ادا کر رہا ہے، یقیناً ثواب کا بھی مستحق ہوگا، لیکن امام رضا علیہ السلام نے آخر وقت نماز ادا کرنے والوں کی نماز کو ایک فارمیلٹی کے علاوہ کچھ اور نہیں شمار کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان واجب نماز کو آخر وقت ادا کرے، جو معمولاً ہمارے سماج میں ہمارے جوان دوستوں کے درمیان ہم جیسے افراد کے ہاں پایا جاتا ہے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی ادا کر لیں گے، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ آخر وقت آ جاتا ہے۔ امام علی رضا دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام کی طرح، اپنے اجداد کی طرح نماز اول وقت کو بے پناہ اہمیت دیتے تھے، یہاں تک کہ دوران سفر بھی امام رضا غریب اول وقت نماز ادا کرتے تھے۔ حد یہ ہے جب عمران صائبی جیسا انسان، صائبی کون سا مذہب ہے جو جناب یحییٰ کو تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب عمران صائبی کے ساتھ امام علی رضا کا مناظرہ ہو رہا ہے، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، روایت بتاتی ہے امام رضا اس مناظرے میں فتح و ظفر سے ہمکنار ہونے والے ہیں، لیکن اچانک امام رضا علیہ السلام کو وقت نماز یاد آیا۔ اول وقت نماز ادا کرنے کی غرض سے امام علی رضا علیہ السلام نے مناظرے کی اس نشست کو چھوڑ دیا اور ایک جملہ کا نصلی و نعید، خبردار یہ نہ سمجھنا کہ ہم یہاں سے ہار کر جا رہے ہیں، معاذ اللہ، بلکہ امام فرماتے ہیں نصلی، ہم پہلے نماز ادا کریں گے، و نعید، پھر واپس آئیں گے اور تمہارے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام کی عبادی سیرت ہے۔ میں یہیں پر اس بات کو ختم کر رہا ہوں، اس امید و آرزو کے ساتھ کہ امام رضا غریب علیہ السلام کی قرآنی سیرت اور عبادی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ قرار پائے گی۔ توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، ماہ ذیقعدۃ الحرام کا یہ آخری عشرہ، اور ایک روایت کے مطابق 23 تاریخ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ، جو بر صغیر میں معمولاً غم و علم کی تاریخ کے طور پر منائی جاتی ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ اس سال اس شان و شوکت کے ساتھ مجالس اعضاء کا اہتمام نہیں ہو پا رہا، لیکن الحمدللہ خدا سلامت رکھے ہمارے جوانوں کو جو اپنی انتھک کوششوں کے ذریعے، مختلف ذرائع کے ذریعے آپ تک پیغامات اہل بیت اطہار کی ترویج کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب کریم ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے، یہاں تک کہ امام رضا نے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، یہ روایت پہنچنی چاہیے تمام سننے والوں کے ذریعے دیگر افراد تک، دیگر اقوام و ملل تک، دیگر مکاتب فکر کے ماننے والوں تک۔ امام رضا نے کیا فرمایا؟ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے، باران رحمت کا نزول ہو اس بندے پروردگار پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی ظاہراً ابصل تہروی ہیں، دریافت کرتے ہیں وَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرُكُمْ، مولا آپ کا امر زندہ کیسے ہوگا؟ کیا کیا جائے؟ نعرے لگائے جائیں، خالی دعوے کیے جائیں، صرف مجلسوں اور محفلوں کا اہتمام کیا جائے؟ امام رضا نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے امر کو زندہ کرے
تو ہمارے علوم کو حاصل کرے. صرف علم حاصل کر لینا کافی نہیں. وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، لوگوں کو ہمارے علوم سے آگاہ کرے. اس کے بعد کا جملہ نہایت قیمتی ہے، جسے سنہری حرفوں میں آج بھی تاریخ کے اوراق میں دیکھا جا سکتا ہے. امام رضا نے فرمایا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامَنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن کا، ہمارے کلام کی زیبائی کا علم ہو جائے تو لوگ خود بخود ہماری طرف کھنچتے چلے آئیں گے، لوگ ہمارا اتباع کرنے لگیں گے. یہی تو وجہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کی عظمت و جلالت کے آگے جہاں عاشقان رسول اور آل رسول سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں بزرگان اہل سنت نے، حد یہ ہے غیر مسلم حضرات نے خود کو مشہد مقدس پہنچایا ہے اور یہ اعلان کیا جب کبھی مشکلات میں گرفتار ہوتا ہوں، پہنچ جاتا ہوں فرزند موسی کاظم امام رضا کے دربار میں اور حاضری درج کرانے کے ساتھ ساتھ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں معبود واسطہ ہے رضائے غریب کا ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامَنَا لَاتَّبَعُونَا، لوگوں کو اگر ہمارے کلام کے محاسن کا علم ہو جائے تو لوگ خود بخود ہماری طرف کھنچتے ہوئے چلے آئیں گے. پھر وہاں کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہاں خامخواہ کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ علمی گفتگو کے ذریعے میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں. جب کبھی ائمہ اطہار کا تذکرہ ہو، چونکہ امام رضا کی شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کسی مذہب کے مقدسات کو، ان کے بزرگوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ائمہ اطہار کے علمی شہپارے، ان کے علمی شاہکار منظر عام پر لے آئیے، خود بخود تولا بھی ہو جائے گا، تبرہ بھی ہو جائے گا. یہی امام رضا، ان کے علمی شاہکار کیا ہیں؟ مسند الرضا، مکاتیب الرضا، طب الرضا، متعدد ایسی کتابیں جو امام رضا غریب علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں. ماہ ذیقعدۃ الحرام کا یہ آخری عشرہ ہے. اس مہینے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ پہلی تاریخ کو کریمہ اہل بیت بنت موسی کاظم اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت. 11 ذیقعدۃ الحرام امام الرؤوف سامن الحجج عالم آل محمد غریب توس حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت. توجہ کیجیے گا، میں نے اپنے استاد سے ایک سوال دریافت کیا تھا کہ آخر ہمارے یہاں بر صغیر میں، جو ہم اپنے سماج میں اپنی ماں اور بہنوں سے سنتے ہیں، ماہ ذیقعد کو خالی کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ انہوں نے بڑا حسین جواب دیا. انہوں نے کہا کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہاں اتنا ضرور ہے چونکہ عید ہے، پھر بقرہ عید ہے، درمیان میں یہ مہینہ بغیر عید کے ہے، لہٰذا عام طور سے خواتین اسے خالی کا نام دیتی ہیں. البتہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، یہ بھی معرفت میں کمی کے سبب ہے، وگرنہ اسی ماہ ذیقعدۃ الحرام میں ایک عید ہے جسے عید دحو الارض کے نام سے جانا جاتا ہے. 25 ذیقعدۃ الحرام. یہاں تک کہ حسن ابن وشا کا بیان ہے کہ امام رضا کی خدمت میں تھے اور 25 ذیقعدۃ الحرام کی رات آئی، اس موقع پر امام نے عید دحو الارض کے فضائل و کمالات بیان کرنا شروع کیے کہ کعبے کے نیچے کی زمین کا فرش بچھایا گیا اسی رات میں. امام رضا نے فرمایا جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہما کی ولادت باسعادت اسی تاریخ میں. یہاں تک کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ سرکار حجت منجی بشریت محور کائنات حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام زمانہ قیام جب فرمائیں گے تو یہی تاریخ ہوگی. تو عید دحو الارض ہے. یہاں تک کہ عید دحو الارض کے موقع پر امام رضا غریب کی زیارت کو مستحب قرار دیا گیا ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے. تو یہ مہینہ بھی عید سے خالی نہیں ہے. اسی مہینے میں امام کی شہادت کی بھی تاریخ ہے. ایک طرف فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے، دوسری جانب امام علی رضا علیہ السلام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا، میں تھوڑی دیر کرامت کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آخر وہ کرامت جس کا مالک پروردگار نے انسان کو بنایا تھا. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. انسان اس کرامت کا حامل ہے، مالک ہے یا نہیں؟ وہ کرامت کیا ہے؟
اس کرامت کا مفہوم کیا ہے، کرامت ہے یا نہیں، انسان کیسے پہچانے؟ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، کریم بہت اہم صفت ہے، یہاں تک کہ پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں ایک صفت ہے کریم۔ پڑھیے قرآن کریم کی وہ آیات جو ابتدائی طور پر قلب پیغمبر پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پروردگار کی صفت کیا ہے؟ اکرم ہے کریم پروردگار۔ نہیں، اور آگے بڑھیے، متعدد آیات ہیں قرآن مجید میں جو اس بات کی جانب نشاندہی کرتی ہیں کہ مالک کے صفات میں اور اسماء حسنہ میں کرم بھی شامل ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، مثلا امام رضا کے بعد کے جو ائمہ اطہار ہیں، جن میں خدا آپ کے فرزند حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، اور 12ویں امام حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ وہ ائمہ اطہار ہیں جنہیں ابن الرضا کا نام دیا گیا۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، ابن الرضا کا نام دیا گیا۔ انہی ائمہ اطہار میں ہمارے اور آپ کے 10ویں امام امام علی نقی ہیں، جنہوں نے اپنے ایک چاہنے والے کو ایک زیارت تعلیم فرمائی ہے، مختصر سی زیارت ہے۔ اس زیارت کا نام کیا ہے؟ زیارت جامع کبیرہ۔ میں گزارش کروں گا، ہم اور آپ اگر مشہد نہیں پہنچ سکے ہیں، فی الحال حالات نہیں ہیں، تو ہم اپنے گھر میں رہ کر کے، اپنے ملک میں رہ کر کے خلوص نیت کے ساتھ زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کریں۔ زیارت جامع کبیرہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و مہبط الوحی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وخزان العلم، اور اس کے بعد کا فقرہ ہے واصول الکرم۔ اہل بیت اطہار حقیقت میں صاحبان کرم ہیں، یعنی ہمیں بھی اپنے آپ کو کریم بنانا ہوگا۔ اب کریم کون ہے؟ اس کے چند ایک اوصاف اور صفات بیان ہوئے ہیں، میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ چند ایک اوصاف۔ پہلی صفت وہ ہے انسان با کرامت جس کے ہاں خدمت خلق کا جذبہ پایا جائے۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، اور خدمت خلق کا جذبہ میں نے اسی ماہ مبارک رمضان میں کووڈ-19 کے جلتے لگنے والے لاک ڈاؤن میں کسی یوٹیوب چینل پر دی جانے والی اپنی بائٹ میں ایک جملہ کہا تھا، اگر آج کے اس سخت دور میں کوئی انسان ایسا ہو جس کا دل نہ پسیجے، جس کے یہاں خدمت خلق کا جذبہ نہ نظر آئے، تو وہ انسان نہیں ہے، وہ حقیقت میں پتھر ہے، پتھر، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ علماء نے، مختلف اداروں نے، مختلف تنظیموں نے نعرے بلند کیے، اور مؤمنین نے بغیر نسل و مذہب و مکتب دیکھے ہوئے دل کھول کر فراغ دلی کے ساتھ لوگوں کی مدد کی، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ البتہ جن افراد کی مدد کی جا رہی ہے ان کے سامنے بھی چند ایک عرائض ہیں جسے اگر وقت رہا تو میں پیش کروں گا۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ لوگوں کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پایا جائے، یہ پہلی صفت ہے۔ با کرامت انسان کون ہے؟ جس کے یہاں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہو۔ امیر المؤمنین نے فرمایا الکریم، امیر بیان و سخن امیر المؤمنین یعصب الدین امام العارفین نے فرمایا الکریم یرا مکارم افعالہ دینا علیہ یقضیہ۔ کریم انسان وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرنا اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے۔ مالک نے یہ توفیق دی، پروردگار عالم نے یہ سعادت بخشی کہ دوسروں کی اس کے ذریعے مدد ہو، یہ اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا دوسروں کی مدد کرنا انسان اپنے لیے باعث شرف سمجھے، اور یہ بھی باعث صد شکر ہے۔ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے اس لائق بنایا کہ آج تیری دی ہوئی نعمت و دولت کے ذریعے ہم ضرورت مند انسان کی مدد کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے، اور الحمدللہ لوگوں نے گفتگو کی بھی ہے۔ ہمارے ہاں آیات و روایات میں اس جانب توجہ بھی دلائی گئی ہے۔ مثلا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، دیکھو خبردار، کسی کے ساتھ نیکی کر کے، اسے جتا کر کے
اپنی نیکی کو برباد مت کر دینا۔ عموماً ہوتا کیا ہے، اولاً نماز شب پڑھنے کی مثلاً انسان کو توفیق نہیں ہوتی، بالفرض پڑھنے کی سعادت نصیب بھی ہو جائے تو انسان مختلف زاویوں سے بیان کر دیتا ہے۔ کبھی یہ کہہ کر مولانا بڑی گرمی تھی، رات کے 1 بج گئے تھے، پھر سوچا اگر سوئیں گے تو نماز شب چلی جائے گی، اب نماز شب پڑھی، پھر سوچا اگر اب سوتے ہیں تو نماز فجر قضا ہو جائے گی۔ یہ انسان وہ ہے جو اپنے کیے ہوئے اعمال کو دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہے، خالصتاً لوجہ اللہ۔ اس انسان نے اس عبادت کو انجام نہیں دیا ہے۔ تو ہمیں کار خیر کرنا ہے، لیکن دوسروں کو دکھانے کے ذریعے نہیں، دوسروں کی توہین کے ذریعے نہیں۔ سوشل میڈیا پر اس سلسلے میں بہت اچھی کلپس بھی آئی ہیں، بہت اچھے پیغامات بھی نشر ہوئے ہیں، وگرنہ ایک فوٹو کے ذریعے اگر کسی ایک بندے مومن کے نفس کی حرمت پامال ہو جائے تو عند اللہ انسان کو مسئول ہونا پڑے گا۔ میں آپ کی خدمت میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت کا ایک نمونہ پیش کروں۔ امام رضا علیہ السلام کی سیرت کا یہ نمونہ سنیے آپ۔ امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے یسع ابن حمزہ، امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کا ہجوم ہے۔ آنے والا ایک شخص آ کر کہتا ہے مولا، امام کا چاہنے والا ہے، توجہ کیجئے گا، مولا میں حج کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا، ساتھ میں پیسے لے کر نکلا تھا، لیکن دوران سفر میرے پیسے ختم ہو گئے، میں فقیر بھی نہیں ہوں، مجھے صدقہ بھی نہیں چاہیے، لیکن مجھے آپ سے مالی مدد درکار ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام رضا جاتے ہیں حجرے میں اور دروازے کے پیچھے سے اسے 200 درہم دیتے ہیں۔ یسع ابن حمزہ نے سوال کیا مولا آخر ایسا کیوں کیا؟ جواب سنیے گا، امام رضا نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اس ایک نیکی کے ذریعے، میرے ایک اس عطا کے ذریعے اس انسان کے چہرے پر عرق ندامت ظاہر ہو، میں اس کے نفس کی حرمت کا قائل ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا خدمت خلق کا جذبہ اگر انسان کے اندر پایا جائے تو وہ باکرامت ہوتا ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ انسان خالصتاً لوجہ اللہ، مالک کی رضا کے حصول کے لیے دوسروں کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مدد کرے، یقیناً پروردگار رزق و روزی میں اضافہ کرنے والا ہے۔ دوسری صفت، کریم انسان وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں مالک کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اسی کووڈ-19 کے چلتے نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جن کا کاروبار ٹھپ ہے، روزگار ان کا تنزلی کا شکار ہو چکا ہے، اور پھر کفریہ جملے لبوں پر۔ کورونا کے چلتے لوگ معاذ اللہ پروردگار کو کوس رہے ہیں، نہیں، ہر حال میں مالک کا شکر گزار رہنا ہے۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اس کووڈ-19 کے چلتے اور اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں، اور ان سخت اور سنگین حالات میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اصول زندگانی انسان کے بدل گئے۔ انسان جو پرواز کر رہا تھا آپے سے باہر ہو گیا تھا، اسے لگام مل گئی ہے، اور پھر اسے اپنی حیثیت کا علم ہو گیا۔ آپ سوچئے پوری دنیا کے تمام صاحبان علم مل کر ایک وائرس کو ختم کرنے کے لیے ویکسین نہیں بنا پا رہے ہیں۔ وہ امریکہ جسے اپنے علم پر بڑا غرور تھا، جسے بڑا غرور تھا اپنے علم پر، اپنی ٹیکنالوجی پر، ہم دیکھ رہے ہیں سر فہرست اسی کا نام آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مالک کا ہر حال میں سپاس گزار رہنا ہے، شکر گزار رہنا۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا الکریم یشکر القلیل واللئیم یکفر الجزیل۔ کریم وہ ہے جو کم نعمتوں پر بھی مالک کا شکر گزار رہتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا اور اعلان کیا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر شکران نعمت کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو ہمارا عذاب بہت زیادہ دردناک ہے۔ یہی امام رضا، ان کے پدر بزرگوار یعنی باب الحوائج حضرت موسی کاظم علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ 14 برس امام موسی کاظم زندان کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ہر آن ہر لحظہ مالک کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہے حقیقت میں بندگی پروردگار کا تقاضا، جس کی جانب معصومین علیہ السلام نے متوجہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور صفت ہے کریم کی۔ کریم انسان وہ ہے جو لوگوں کے تقاضے سے قبل، لوگوں کے مانگنے سے قبل ان کے مطالبات کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ مانگنے کے بعد دے دینا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے
لوگ سوچتے ہیں اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، فلاں شخص کے بارے میں معلوم ہے غریب ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، لیکن ہمیں آرزو کیا ہوتی ہے، ہماری خواہش کیا ہوتی ہے، وہ چل کر آئے ہمارے دروازے پر، آنے کے بعد ہم سے مطالبہ کرے تب ہم دیں گے۔ انہوں نے تو ہم سے کبھی مانگا ہی نہیں۔ یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اتباع کرتے ہوئے ہم خود تلاش کریں، ہمارے علاقے میں، ہمارے اعزاء و اقربا میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں، دنیا انسانیت میں کون ہے ایسا ضرورت مند۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آنے والی ہے عید سعید غدیر، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پرجوش طریقے سے عاشقان ولایت امیر المؤمنین جشن کا اہتمام کریں گے، لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، ولایت جس کے لیے امام رضا نے فرمایا تھا حدیث سلسلۃ الذہب کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی لیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ یہ ولایت ایک بڑی عظیم دولت ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے اور سوچنے کا موقع ہے، ولایت غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے کہ غدیر کے منبر سے پیغمبر اعظم نے امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کر دیا ہو، نہیں، غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے، بلکہ غدیر کچھ اور ہے، کچھ اور مطالبات ہیں غدیر کے۔ راز کب کھلا ہے؟ بعد شہادت امیر المؤمنین، جب امام حسن اور امام حسین امیر المؤمنین کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، ایک گوشے سے گریہ و زاری کی آواز آ رہی ہے، شہزادے متوجہ ہوئے، کیا دیکھا؟ ایک مفلوق الحال، ایک پریشان حال جو نہ چل سکتا ہے، نہ اٹھا سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ کیوں رو رہے ہو؟ آخر کیوں پریشان حال ہو؟ وہ شخص کیا جواب دیتا ہے؟ 3 شب و روز گزر گئے، آنے والا آتا تھا لقمے بنا کر کھلاتا تھا۔ اس موقع پر شہزادوں نے یہی تو جواب دیا تھا، وہ اب نہیں آئیں گے، میرے بابا تھے، انہیں شہید کر دیا گیا، ہم انہیں دفن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے سننے والوں اور بہترین سماعت رکھنے والوں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے، بلکہ غدیر نام ہے مظلوموں کی پناہ گاہ کا، غدیر نام ہے یتیموں کی پناہ گاہ کا، غدیر نام ہے سماج کے دبے کچلے انسانوں کی پناہ گاہ کا۔ اگر کہیں انسانیت سسکیاں لے رہی ہو تو کوئی بولے نہ بولے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی لب کشائی کرے نہ کرے، اگر غدیری ہے، اگر ولایت اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا عاشق ہے تو یقیناً لب کشائی کرے گا اور پہنچے گا مدد کے لیے۔ تو کریم کی ایک صفت کیا ہے؟ لوگوں کو مطالبات سے پہلے لوگوں کی حاجت برآوری۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا امل کرم فالتبرع بالمعروف فالاعطاء قبل السؤال۔ کرم کیا ہے؟ کہ انسان لوگوں کے مطالبات سے پہلے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ ایک اور صفت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں۔ امام علی مرتضیٰ نے فرمایا کریم وہ ہے جو دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں چند ایک سجدوں پر ناز کر کے اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار سمجھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مرنے والا مرتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، ابھی حال ہی میں بالی ووڈ سے تعلق رکھنے والے ایک مومن کا انتقال ہوا، وہ جانے ان کا خدا جانے۔ لوگوں نے سوالات کیے ہیں اس ضمن میں، توجہ کیجئے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھا جا سکتا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا ہے؟ اولاً رابطہ مالک سے ہے، لیکن ہیں ایسے افراد جنہیں اپنے چند سجدوں پر ناز ہے، بھیا چلو نماز میں شرکت کر لو، نماز جنازہ فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ زبان کا بڑا خراب تھا، نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے پوری دنیا کے مؤمنین کی نمازوں کا؟ چند ایک سجدوں پر۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ کسی کے ایمان کو پرکھنا ہو تو لا تنظروا الی طول رکوعہم ولا الی سجودہم۔ یہ نہ دیکھو کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنے حسین رکوع کر رہا ہے، کتنے بہترین سجدے کر رہا ہے، کیا کریں؟ کہ بل تنظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانہ۔ یہ دیکھو گویائی میں صداقت ہے یا نہیں، یہ دیکھو اس کے یہاں امانت داری پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، لین دین کر کے دیکھو، معاملہ کر کے دیکھو۔ عزیزان گرامی، امام علی مرتضیٰ نے فرمایا، امیر المؤمنین فرماتے ہیں کریم انسان وہ ہے جو دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ اسی لیے تو 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام،
امام باقر نے فرمایا تھا کہ اگر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، توجہ کیجئے گا، اگر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے گناہوں کی فہرست عیاں کر دی جائے تو میتیں سڑتے رہیں اور کوئی دفن کرنے والا نہ ملے۔ ایک کووڈ-19 خدا نخواستہ کوئی کورونا کے ذریعے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، ہیں ایسے علاقے جہاں جنازوں کو چھوڑ کر خود میت کے وارثین راہ فرار اختیار کر گئے۔ کام کون آیا؟ صاحب علم۔ کام کون آیا؟ ایک مولوی۔ کام کون آیا؟ صاحب امامہ، جن کو ہر آن دوسروں کی باتوں کو سننا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اپنے اندر کرامت پیدا کرنی ہوگی اور اس کے لیے ان صفات کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اس سلسلے میں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام صادق کی ایک حدیث پیش کروں۔ مولا امام صادق نے فرمایا ثلاثۃ تدل علی کرم المرء حسن الخلق۔ تین چیزیں ہیں جو انسان کی کرامت پر دلالت کرتی ہیں۔ پہلی صفت حسن اخلاق، بہت زیادہ ضروری ہے۔ حسن اخلاق بھی گھر کے باہر نہ ہو، جیسا عام طور سے جوانوں کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ گھر سے باہر تو ان کا اخلاق بہت کریمانہ ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ انسان گھر کے باہر سلمان فارسی رہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان گھر کے اندر سلمان فارسی بن کر رہے۔ اس کا برعکس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ گھر کے باہر سلمان فارسی والا کردار ہے اور گھر کے اندر سلمان رشدی والا کردار ہے، جبکہ حسن اخلاق بے حد ضروری۔ حسن اخلاق بھی پہلے مرحلے میں کس کے لیے؟ یقیناً والدین کے لیے۔ میں ایک روایت پیش کروں، خود امام رضا غریب نے فرمایا ثلاثۃ، تین چیزیں ایسی ہیں جو تین چیزوں کے ساتھ متصل ہیں، یعنی جب تک وہ تین چیزیں دیگر تین چیزوں کے ہمراہ نہیں ہوں گی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہو لیکن رکوع میں شریعہ ادا نہ کرتا ہو، خمس و زکوٰۃ کا پابند نہ ہو، تو اسے اس کا نماز پڑھنا مالک کی بارگاہ میں سرخرو نہیں کر سکتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں شکر پروردگار اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ انسان اگر مالک کا شکر ادا کرتا رہے، پروردگارہ تیرا شکر، مالک تیرا کرم، مالک تیرا احسان، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے تو یہ مالک کی شکر گزاری اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ مالک کا سپاس اور شکر ادا کرنا اس کے لیے مفید ہو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اسی لیے تو جب امام صادق سے پوچھا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا کیا مطلب ہے، توجہ کیجئے گا، امام صادق نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرنا اس کا مصداق ہے۔ قرآن نے اشارہ کیا قُلْ لَهُمَ قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ کریمانہ لب و لہجے میں گفتگو کرو۔ امام رضا نے کیا فرمایا؟ تین چیزوں کے ساتھ کہاں آرامد ہیں؟ یہ تین چیزیں بغیر دیگر تین چیزوں کے انسان کے حق میں مفید نہیں ہیں۔ انسان لاکھ نماز پڑھتا رہے، اگر خمس و زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے تو نماز فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ انسان مالک کا شکر ادا کرتا رہے لیکن والدین کا پاس و لحاظ نہ رکھے تو یہ شکر گزاری پروردگار اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تیسری چیز تقوی الہی اور صلہ رحم، جس کی جانب آج ہم متوجہ نہیں ہیں۔ صلہ رحم بہت اہمیت ہے۔ امام رضا نے فرمایا تنہا تقوی کافی نہیں ہے، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، خود تقوی ایک مسئلہ ہے، کوئی بھیانک شے نہیں ہے۔ امام رضا دوران سفر بھی نماز اول وقت ادا کر رہے ہیں، قرآن کریم کے 10 جز کی ہر روز تلاوت کر رہے ہیں، یعنی انسان بآسانی اپنے آپ کو متقی بنا سکتا ہے۔ تقوی یعنی اللہ یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک۔ تقوی یعنی انسان واجبات کو انجام دے، محرمات سے پرہیز کرے۔ امام رضا نے کیا فرمایا؟ تقوی الہی اور تقوی الہی کے ہمراہ انسان صلہ رحم کرے۔ قرآن کریم نے بھی صلہ رحم کا مطالبہ کیا ہے۔ پڑھیے آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کو، پڑھیے آپ سورہ رات کو، متعدد مقامات پر پروردگار نے یہ مطالبات اپنے پیش کیے ہیں۔ خود نبی اعظم نے رزق میں برکت کا ذریعہ قرار دیا صلہ رحم کو۔ ناگہانی موت سے انسان اگر بچنا چاہتا ہے تو صلہ رحم کرے، یہاں تک کہ امام معصوم نے فرمایا صلہ رحم کرو چاہے ایک خرمے کے ذریعے۔ لیکن آج ہمارے یہاں صلہ رحم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آج حالات خراب ہیں، ہم سفر نہیں کر سکتے ہیں، رفت و آمد میں کمی ہوئی ہے، لیکن کیا ٹیلی فون کے ذریعے اپنے بزرگوں کی خیریت نہیں حاصل کر سکتے؟ امیر المؤمنین نے اپنی وصیت میں ضربت لگنے کے بعد یہی تو فرمایا تھا، دیکھو آپسی رابطوں کو برقرار رکھو،
خبردار آپس میں تعلقات کو خراب نہ کرنا۔ یہ پھر امیر المؤمنین نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا تمہارے رشتہ دار تمہارے بالوں پر ہیں جن کے ذریعے تم پرواز کر سکتے ہو۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں یہ تمہارے رشتہ دار تمہاری جڑ ہیں، اساس ہیں، بنیاد ہیں جن کی طرف تم پلٹ سکتے ہو۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں یہ تمہارے قوت بازو ہیں جن کے ذریعے تم اپنے دشمنوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہو۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو ان تعلیمات کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ کیا فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ انسان اگر یہ دیکھنا چاہے کہ اس کے یہاں کرم ہے یا نہیں، کرامت والا ہے یا نہیں ہے، تو پہلی چیز کہ انسان اپنے آپ کو حسن اخلاق کا مالک بنائے۔ حسن اخلاق بھی ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اعزاء اور اقربا کے ساتھ، پڑوسیوں کے ہمراہ، اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ، عام انسانیت کے ہمراہ۔ تبھی تو شاعر نے کہا کہ کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے۔ اس حد تک انسان کو اپنے اخلاق کو کریمانہ اور اچھا بنانا ہوگا۔ پھر فرمایا امام صادق نے کریم وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والا ہو۔ خود غصے کے سلسلے میں آپ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 8 پڑھیے، جہاں امام سجاد نے مالک کی بارگاہ میں چند چیزوں سے پناہ طلب کی ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص، پھر فرماتے ہیں وثورۃ الغضب۔ ٹھیک ہے، غصے کے بارے میں معصوم نے فرمایا ان الغضب مفتاح کل شر، غصہ ہر برائی کی جڑ ہے، لیکن یہی غصہ ایک نعمت ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے غصے کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں اگر راستہ چل رہا ہوں اور خام خواہ کے لیے مجھے کوئی ایک تماچا رسید کر دے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہاں پر ہم یہ کہہ کر خاموش نہیں ہو جائیں گے کہ نہیں بھائی چلو ٹھیک ہے، ہم نے اپنے غصے پر قابو کر لیا، ہم نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا۔ توجہ کیجیے گا میرے عزیزو، وہاں پر ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر خاموشی انسان کی بزدلی کہلائے گی، اور یہ بزدلی مردوں کے شایان شان نہیں ہے۔ تو غصے پر کنٹرول کرنے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو باکرامت بنا سکتا ہے۔ تیسری صفت امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے، انسان حرام سے چشم پوشی کرے۔ یقیناً یہ باتیں بہت وسیع ہیں، موضوع نہایت اہمیت رکھتا ہے کہ ان معصوم ہستیوں کے تذکرے کے لیے جن کے لیے خود زیارت کا فقرہ ہے وَأُصُولَ الْكَرَمِ، ہم اپنے آپ کو باکرامت بنانے کے لیے تعلیمات قرآن، ارشادات و فرمودات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ کو مشعل راہ بنائیں، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ آئیے مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے کریم پروردگار ہمیں سیرت امام رضا غریب علیہ السلام سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ میں چند جملے مصائب کے پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ دیر گفتگو کی جائے۔ یہی باتیں اگر خلوص دل کے ساتھ کی جائیں اور سنی جائیں تو یقیناً ذخیرہ آخرت ہیں اور مالک کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام اپنے جد کی طرح غریب ہیں، لیکن امام حسین کی غربت میں اور امام رضا کی غربت میں فرق ہے۔ بہت ساری باتیں رہ گئیں، سوچا تھا اشارہ کروں گا کہ امام کے کتنے القاب ہیں، کیوں امام علی رضا کو رضا جیسا لقب ملا ہے، آخر ہم مرضی معبود کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ چونکہ آپ جانتے ہیں ہم اللہ سے جلدی راضی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے نہیں؟ بہت ساری باتیں رہ گئیں، کبھی اللہ نے توفیق دی یا آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مجھ سے کہیں بہتر، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، علماء کی زبانی آپ مطالب سنیں گے۔ امام رضا اپنے جد سید الشہداء امام حسین کی طرح غریب ہیں، لیکن امام علی رضا کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے۔ وہ غربت آپ کو نصیب ہوئی جو کسی اور امام کے یہاں نظر نہیں آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں امیر المؤمنین نجف اشرف میں ہیں، لیکن انبیاء کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ کربلا میں امام حسین غریب ہیں، لیکن آپ کے روضے میں آپ کے فرزند، آپ کے اصحاب کی قبریں موجود ہیں۔ کچھ ہی فاصلے پر سرکار وفا حضرت ابوالفضل العباس کا روضہ اطہر موجود ہے۔ آپ کاظمین پہنچ جائیے، امام موسی کاظم کے ساتھ امام محمد تقی کا مزار بھی موجود ہے۔ آپ سامرہ پہنچ جائیے، امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہم السلام کی قبریں ساتھ میں موجود ہیں۔ تنہا امام جو غریب الغرباء کہلایا وہ امام رضا غریب ہیں۔
آپ بقی پہنچ جائیے، 4 ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی قبریں ایک ساتھ موجود ہیں، لیکن امام رضا غریب الغرباء ہیں، اس کے باوجود وہ شاندار روضہ جہاں پہنچنے کے بعد انسان درد دل کرتا ہے، جب ہسائی کرتا ہے، دامن مراد بھر کر واپس آتا ہے۔ اور پھر امام کی شہادت کے حالات بھی عجیب و غریب ہیں۔ ابا سلط ہروی کہتے ہیں، میں امام رضا کی خدمت میں تھا، میں نے امام کو مضطرب الحال دیکھا، میں نے پریشان دیکھا۔ میں نے امام رضا سے دریافت کیا، مولا آخر یہ پریشانی کے حالات کیوں آپ کے چہرے پر نمودار ہوئے ہیں؟ اس موقع پر امام رضا نے فرمایا، مامون نے مجھے طلب کیا ہے، مجھے معلوم ہے مجھے زہر دیا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں، اے ابا سلط، جب میں مامون کے دربار سے واپس آؤں، اگر میرے منہ پر میرا رومال ہوگا تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا، میرے کلیجے کے ٹکڑے گر رہے ہوں گے، مجھے زہر شہادت کی منزلوں سے ہمکنار کرے گا۔ اس موقع پر ابا سلط ہروی نے ایک سوال کیا، مولا آپ کے غسل و کفن کا انتظام کون کرے گا؟ امام رضا نے فرمایا تھا، میرا فرزند محمد تقی مدینے سے باعجاز پہنچے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، امام رضا جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں منہ پر رومال ہے اور امام اپنے بستر پر موجود ہیں۔ ابا سلط ہروی کا بیان ہے کہ میں نے حجرے کے دروازے کو بند کر دیا، لیکن اچانک ایک نورانی چہرے کا مالک ایک جوان نظر آیا۔ میں نے پوچھا، آپ کون؟ کہا، میں محمد تقی ہوں، یہاں کیسے پہنچے؟ امام محمد تقی نے جواب دیا، آسمان سے پانی بھی آتا ہے، کافور بھی آتا ہے، مولا امام محمد تقی اپنے بابا کو غسل دیتے ہیں، حنوط دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں۔ میں کہوں گا عجب نہیں امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد تقی سے فرمایا ہو، اے بیٹا محمد تقی، تم ہمارے غسل و کفن کا انتظام کر رہے ہو، یقیناً ہمارا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھے گا، لیکن ہائے میرا مظلوم جد، میدان کربلا میں 3 شب و روز کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا، میرے جد مظلوم کربلا کا جنازہ ریگزار گرم کربلا پر، اور ادھر سے سید سجاد کا گزر ہو رہا ہے۔ جوان بیٹا اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار، کمر میں لنگر، اور سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے جب زینب علیہ مقام نے سوال کیا، بیٹا سید سجاد یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ جناب سید سجاد نے ایک ہی جملہ کہا تھا، پھوپھی اماں، ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن ریگزار گرم کربلا پر، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسليما لأمر إله لا معبود سواك بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ اے کریم پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، منجی بشریت ابن الرضا حضرت صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود ہم سب کو قرآن مجید کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ اے کریم پروردگار ہم سب کو باکرامت بننے کے لیے سیرت اہل بیت اطہار کو آئیڈیل اور نمونہ عمل بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود جو مریض ہیں، بالخصوص جو اس منحوس وبا کی زد میں مؤمنین آئے ہیں، ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے کریم پروردگار امام رضا نے اپنے اجداد کی طرح اپنے جد بزرگوار امام حسین کی مظلومیت کے لیے، عزاداری کے لیے خاص اہتمام کیا۔ اے کریم پروردگار ماہ اذا میں ہمیں اپنے آقا و مولا سرکار سید الشہداء امام حسین کی عزاداری گزشتہ کی طرح شان و شوکت سے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہم الصلوۃ کا، اس روئے زمین پر جس جگہ بھی انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، معبود مظلوموں کی حمایت فرما۔ دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفہ، داعش، طالبان، القاعدہ و النصرہ جیسی تکفیری ٹولیوں کو نیست و نابود فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ معبود مراجع عظام کی توہین کرنے والوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ علماء، مؤمنین، افاضل، واعظین، خطباء، ذاکرین، شعراء، مراجع عظام بالخصوص رہبر فرزانہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر، محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔
اے کریم پروردگار ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما، ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے آوان و انصار میں شمار فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ماتم حسین اسم تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر